الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الأكرمين وعلى محبيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكتيب، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى إجلالا وإكراما في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل عظم لك. بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی، یہی پوری مخلوق میں سب سے بہترین لوگ، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس قیام والی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی رہتی ہیں۔ وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکا، اور یہ کیفیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ حاضرین محترم، جس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرما کیا۔ آج ذی الحج کی 18 تاریخ، اور یہ 18 تاریخ دو بزرگوں کی نسبت سے بڑی اہمیت اور افضلیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ وہ کون دو بزرگ ہیں، اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھتا چاہوں، جو اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ فضیلت الشیخین حب الختمین، صحابہ کرام کے بارے میں، خصوصاً خلفائے راشدین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دو بزرگ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما، ان کی تمام امت پر فضیلت ہے، امت میں سب سے اونچے درجے پر ہے۔ اور دوسرے جو دو خلفاء ہیں، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے حب الختمین۔ یہ چونکہ دونوں کے دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، تو ان دونوں دامادوں سے ہماری محبت ہے۔ تو پہلے دو خلفاء کی فضیلت و عظمت کے ہم قائل ہیں، اور بعد کے دو خلفاء کی محبت ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث پاک بھی آپ اپنے ذہن میں دوڑاتے چلیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ سبھی جانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی،
رضی اللہ عنہم کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ جو دن ہے یہ نسبت رکھتا ہے دونوں دامادان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آج کے دن کو ایک نسبت حاصل ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آج کے دن کو ایک خصوصی نسبت حاصل ہے۔ پہلے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ سماعت کرتے چلیں، وقت کا بھی خیال کرنا ہے، بہت مختصر انداز میں بہت مختصر باتیں جو آپ کی فضیلت و عظمت و شان کو ظاہر کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت کے لیے یہ بات کچھ کم نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگرے نکاح میں عطا فرمائے۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے سرکار نے فرمایا۔ پھر جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ تو اس اعتبار سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا، دو نور والے۔ ذو النورین کا معنی ہے دو نور والے، اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی نور ہیں، ہمارے نبی نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ تو نور سے مراد کون ہے یہاں اس آیت مبارکہ میں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سرکار کے جسم اقدس کا سایہ نہیں نظر آتا تھا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں بھی سرکار کا دو نور ہیں۔ اسی مناسبت سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین یعنی دو نور والے کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ کسی اور کو پوری دنیا میں کسی کو بھی نبی کی دو صاحبزادیاں ایک ساتھ نکاح میں ملی ہوں، ایک کے بعد ایک زندگی میں ملی ہوں، ایسا کسی اور کے ساتھ نہیں ہے سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو یہ فضیلت آپ کی بہت مسلم، اور پھر اس اعتبار سے بھی آپ کی فضیلت مسلم ہے کہ آپ نے جب کبھی اسلام کو ضرورت پیش آئی اپنا مال خرچ کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جب بھی ضرورت پیش آئی سب سے آگے بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ دیا، کیونکہ آپ مالدار تھے۔ آپ کے نام کا لاحقہ ہے عثمان غنی، غنی کہتے ہیں مالدار کو۔ تو چونکہ آپ کے پاس مال کی کمی نہیں تھی تو جب بھی موقع آیا، جہاں بھی ضرورت مسلمانوں کو اور اسلام کو پیش آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں دل کھول کر خرچہ کیا اور مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد فرمائی۔ چنانچہ غزوہ تبوک کا مشہور واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کے تیاری کے لیے مال دینے کی ترغیب دے رہے تھے۔ تو اس وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پہلے تو کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ 100 اونٹ ماہ پالان کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ترغیب عطا فرمائی۔ تو پھر حضرت عثمان غنی دوسری مرتبہ اٹھے، انہوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ 200 اونٹ ماہ پالان کے اس کے جملہ ساز و سامان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ سرکار نے ترغیب دی تو اس وقت میں حضرت عثمان غنی پھر اٹھے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اور 300 اونٹ میں آپ کی خدمت میں ماہ پالان کے ماہ ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ وعدہ فرما دیا آپ نے، اور جب دینے کی بات آئی تو صرف آپ نے پہلے 100 پھر 200 پھر 300 اس طرح جملہ 600 اونٹوں کا آپ نے وعدہ کیا تھا، مگر پیش کیا تو آپ نے 970 اونٹ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اب یہ جو 1000 کی تعداد میں 30 کی کمی باقی رہ جاتی تھی تو 30 گھوڑے بھی آپ نے پیش کیے، اور اس سے ہٹ کے سونے کے اور دینار 1000 دینار بلکہ اس سے بڑھ کے بھی سرکار کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیش کیا۔
اور سرکار اس وقت میں آپ سے بہت خوش ہوئے، اور اتنا خوش ہوئے کہ آپ کے لائے ہوئے دیناروں کو آپ سرکار اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے کرتے جاتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے جاتے تھے۔ اور اسی موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی کہ آپ کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں، ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی کی خصوصیت ہے۔ آپ دیکھیں گے مدینہ طیبہ کو جب سرکار تشریف لائے، سرکار کے تشریف لانے کے بعد مدینہ طیبہ میں پینے کے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا تھا، اور وہ ایک یہودی کا تھا۔ وہ یہودی اس پانی کو پیسوں سے بیچتا تھا۔ تو اس وقت میں سب کے پاس پیسے نہیں تھے، صحابہ ہجرت کر کے آ رہے تھے مکے میں، اپنا مال و متاع چھوڑ کے آ رہے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر آ رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں صحابہ کے پاس پیسوں کی کمی تھی، پریشان تھے کہ پانی کا کیا انتظام ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے مالک کو یہ کہلا بھیجا کہ تم یہ کنواں مجھے جنت کے باغ کے بدلے میں بیچ دو۔ تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ مجھے یہاں اس سے آمدنی ہو رہی ہے، میں یہ آمدنی چھوڑ کر یہ کنواں آپ کو کیسے بیچ سکتا ہوں، وہ بھی جنت کی قیمت کے بدلے میں۔ جنت تو میں نے دیکھی نہیں ہے، اس لیے میں بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ جب یہ بات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو حضرت عثمان غنی نے اس یہودی سے اس کنویں کو خرید لیا، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں آ کے معروضہ کیا، یا رسول اللہ، جو خوشخبری آپ نے کنواں بیچنے پر، کنواں دے دینے پر یہودی کو عطا فرمائی تھی، اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی وہی خوشخبری ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی وہی خوشخبری ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ مسلمانوں کے پینے کے پانی کا جو بڑا مسئلہ تھا آسانی سے آپ نے حل فرما دیا۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا، مسجد کو کشادہ کرنے کا معاملہ آیا، تو اطراف کی زمین کو خرید کر مسجد کو توسیع کروانے والے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہرحال بڑی فضیلتیں، بڑی شان، بڑی عظمت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور میں ایک اور حدیث شریف سناتا ہوا حضرت عثمان غنی کے تذکرے کو یہاں محدود کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي عثمان، فرمایا کہ ہر نبی کے ایک دوست ہوتے ہیں، ہر نبی کے ایک دوست ہوتے ہیں، اور میرے دوست عثمان ہیں، میرے دوست عثمان ہیں۔ آپ سوچیں کیسی بڑی فضیلت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ یہی حضرت عثمان غنی ہے کہ ان کو آج کے دن، آج کی تاریخ میں 18 ذی الحج کو، اور اتفاق سے جمعہ کا دن ہی تھا، آج بھی جمعہ کا دن آ گیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا بھی بہت مشہور ہے کہ آپ کی شرم و حیا ایسی تھی کہ فرشتے بھی آپ سے شرماتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے شرم کا معاملہ فرماتے تھے۔ تفصیلات میں لے جانے کا موقع نہیں ہے، ان کی زندگی کے نمونوں کو ہم اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب اور کامران زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب آئیں آخری خلیفہ، دوسرے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کی عظمت اور ان کی شان اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ، سبھی جانتے ہیں، امت کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، سرکار کے داماد بھی ہیں، اور سرکار کی سب سے پیاری چھوٹی صاحبزادی بی بی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو امام حسن اور امام حسین کے والد محترم ہیں، اور امام حسن امام حسین وہ ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار، یعنی پورے جنتیوں کے جو سردار ہیں ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو آج کے دن سے کیا خاص مناسبت ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا آگے بڑھوں۔ امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشہور کتاب المستدرک میں اس حدیث کو روایت فرمایا ہے کہ آج ہی کے دن 18 ذی الحج کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے واپسی کے موقع پر ایک بڑی شان اور عظمت آپ کی بیان فرمائی۔ اس کا
پس منظر یہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایک لشکر کا امیر بنا کر یمن کی طرف معرکہ سر انجام دینے کے لیے بھیجا تھا، تو وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسے فیصلے فرمائے جو آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھیوں کو مناسب سمجھ میں نہیں آئے، تو ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ تو بہرحال اس سفر سے واپسی کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ سنایا اور بتا دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں فلاں فیصلے کیے ہیں اور ان فیصلوں پر میرے فلاں فلاں ساتھیوں کو اعتراض ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ان فیصلوں کو حق بجانب قرار دیا، اور 18 ذی الحج کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑ کر سرکار نے صحابہ کے مجمع میں حجۃ الوداع کے واپسی کے موقع پر، حج سے واپسی کا موقع ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، ان سبھوں میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر سرکار نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ ہمیں پسند ہیں، محبوب ہیں، ہمارے پیارے۔ تو سرکار نے پوچھا کہ کیا تم سبھوں کی جانوں پر میرا تم سبھوں سے زیادہ حق نہیں ہے؟ تو انہوں نے سبھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا حق ہماری جانوں پر ہم سے بڑھ کر ہے۔ تو اس وقت میں سرکار نے حضرت علی کا ہاتھ پھر پکڑ کر فرمایا کہ دیکھو، من کنت مولاہ فعلی المولا، من کنت مولاہ فعلی المولا، کہ جس کسی کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اب مولا کا معنی کیا ہے؟ تو عربی زبان کا لفظ ہے، کئی ایک معنی اس کے بیان کیے گئے، سب سے جامع لفظ جو بیان کیا گیا، اس کا جو ترجمہ کیا گیا وہ ہے محبوب اور دوست کا۔ تو سرکار فرما رہے ہیں جس کسی کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست۔ کیا مطلب؟ جو میرا دشمن ہے وہ علی کا دشمن، جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن۔ سرکار نے اس کی اگلے جملے میں وضاحت بھی فرمائی۔ تو یہ حضرت علی ہے، اسی وجہ سے آپ کو مولائے کائنات کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کے فضائل تو بہت سارے ہیں، یہ موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا سکے، مگر آج کے دن کی مناسبت سے جو خصوصیت، جس کا خاص اعلان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ من کنت مولاہ فعلی المولا کا ہے، کہ جس کا معنی ہے جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، علی اس کے مولا ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس حدیث کے جملے کی روشنی میں کچھ لوگوں نے غلط اور غلط مفہوم عرض کیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اونچا درجہ دینے کی کوشش کی، جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ذہن میں رکھیں، میں جیسے میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلا مرتبہ حضرت ابو بکر کا ہے، پھر سیدنا عمر کا، پھر سیدنا عثمان کا، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ چار حضرات خلفائے راشدین اور خلفائے اربعہ کہلاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی جدا گانا فضیلت ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہر گلے را رنگو بوئے دیگر است۔ بہرحال یہ صحابہ کرام ہیں، یہ نفوس قدسیہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سورہ بینہ میں فرما رہا ہے، جس کی آیتوں کی ابتدا میں نے تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پوری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، اور ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کو جنتوں کی بشارت سنا دی گئی۔ پھر اللہ نے ایک بڑی بشارت ان کے شان میں یہ بیان فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ اسی جملے کی بنیاد پر جب ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب تمام صحابہ کا نام ایک ساتھ لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی رہے۔ اللہ راضی ہے پہلے سے، اب آگے بھی اللہ ان سے راضی رہے، اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دعا کے صدقے میں ہم کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم میں جگہ مل جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اسی پر ہم آج کی گفتگو کا اکتفا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں
الہ العالمین ہم سب پر فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری نیکیوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کی عزت کی، صحت و عافیت کی، لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم،